بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پہلا اصل ہم لوگوں نے سیکھنے کی کوشش کی کہ دین میں اخلاص اور اس کی ضد شرک۔ دوسرا اصل جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے دین میں اجتماعیت اور اتحاد کی اہمیت اور اس کی ضد افتراق اور آپس میں اختلاف۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام امر اللہ بالاجتماع فی الدین ونہا عن التفرق فیہ۔ اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع کیا ہے، اور اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دین میں اتفاق اور یونٹی سے کیا مراد ہے اور افتراق اور اختلاف سے کیا مراد ہے۔ لیکن اس کے باوجود ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدین وفروعه هو العلم۔ اس کے باوجود اس دین میں کچھ ایسے دخیل علماء اور نام نہاد فقہاء آئے جنہوں نے اصول دین اور فروع دین میں اختلاف ہی کو دین کی اصل سمجھ لیا، اور اسی اختلاف میں بہت سارے ایسے احکامات تک جن کا وجود بھی قیامت تک نہیں ہے ان کو ایجاد کر دیا، اس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ امت اپنے اتفاق اور یونٹی کے اصل مقصد سے ہٹ گئی، اور ہر وہ شخص جو دین میں گفتگو کرتا ہے، خواہ وہ زندیق ہو، خواہ وہ مجنون ہو، خواہ وہ دین اسلام کے حقائق سے واقف نہ ہو، لیکن چونکہ منصہ پر اور وجود پر وہ آدمی لوگوں کا عالم بنا بیٹھا ہے، مفتی بنا بیٹھا ہے، وہ فتوے دے رہا ہے اور امت گمراہ ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم اور عظیم اصل شیخ الاسلام نے ذکر کی کہ اجتماع سے کیا مراد ہے، افتراق سے کیا مراد ہے۔ یہ واضح ہونے کے باوجود آج ہمارے زمانے میں علم کا اور فقہ کا حال یہ ہے کہ جو بیچارے اہل علم ہے وہ خاموش ہے، اور جو اہل جہل ہے، جن کے پاس آج ہمارے زمانے کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس سوشل میڈیا ہے، جن کو پوڈ کاسٹ کرنا آتا ہے، جن کو لوگوں تک ریچ کرنا پہنچنا آتا ہے، وہ عالم بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی بنیاد پر علم اور فقہ کے اندر ایسے مسائل ایجاد ہو گئے جو ہماری اجتماعیت کے منافی ہے۔ اجتماعیت سے متعلق آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اجتماعیت کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ فتذهب نہیں ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ نعم، اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خاص نصیحت کی کہ مسلمان کے بھائی ہے، ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ تو مومن کے مومن پر حقوق ہے، لہٰذا ہم کتنا بھی اختلاف کریں تو حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا جس سے امت میں آپسی تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے خلاف حقد، طعن اور تشنیع اور حسد لازم آتا ہو۔ نعوذ باللہ وحاشا وکلا من ذلک۔ حتیٰ کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کہ صحابہ نے اگر کسی مسئلے میں اختلاف بھی کیا ہے تو اس اختلاف کے اندر اہل سنت والجماعت کے کسی نہ کسی اصول کی بنیاد پڑی ہے۔ یعنی صحابہ کا اختلاف بھی امت کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں صحابہ کا موقف کیا تھا خوارج کے تعلق سے مدینہ منورہ میں، لیکن اس کے باوجود انہی خوارج کے پیچھے
جو فکر میں ایک تضاد رکھتے تھے، کانٹرڈکس تھا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ، اور جو سیدنا عثمان کے قتل میں شریک تھے، مسجد نبوی میں پورے مسجد پر ان کا قبضہ ہے، نماز بھی وہی پڑھا رہے ہیں، مگر صحابہ کی نصیحت تھی نماز برابر پیچھے پڑتے، نماز کو نہیں چھوڑا۔ جب مرتکب کبیرہ کو آپ کافر نہیں مانتے، اور بے شک ان کا یہ ارتکاب اور جریمہ بہت بڑا جریمہ تھا، کسی حضرت عثمان کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے توبہ بھی کی۔ ابن عمر کی مجلس میں، ایک مجلس میں کئی لوگ توبہ کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں خوارج کو جب نصیحت کرنے کے لیے وہ حرہ غربیہ میں گئے، سارے گھر والوں کو جمع کیا، ایک مجلس میں سارے لوگوں کو توبہ کروائی۔ تو اس مسئلے میں ان کا اختلاف تھا، تو اسی اصل کی بنیاد پر تھا کہ خوارج بھلے ہی ہمارے ساتھ تضاد رکھتے ہیں، مگر مرتکب اس اصل اور اس اصول کی بنیاد پڑی کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں۔ یہ صحابہ کے منہج اور ان کے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اس اصول کی بنیاد پڑی ہے۔ دوسرا اصل مثال کے طور پر صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے نا؟ اختلاف آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ طلاب علم شرعی ہے، رآہ من قلبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا، جبکہ ابن عباس اور دیگر لوگ اس کے قائل تھے۔ تو بعض صحابہ قائل نہیں ہے، بعض قائل ہے۔ اس سے علماء نے یہ استدلال نکالا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کے سلسلے میں صحابہ اکرام کا یہ اختلاف اہل سنت والجماعت کی اصل کو جنم دیتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن ہے، اس امکان کی بنیاد پر صحابہ کا یہ اختلاف تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصل بن گیا کہ اللہ کی رؤیت قیامت کے بنیادی اعتقاد میں، علماء سلف کے بنیادی اعتقاد میں سے ایک اعتقاد، اس کی بنیاد پڑ گئی کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہوتا تو موسیٰ مطالبہ تھوڑی کرتے، اگر ممکن نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں کہا جاتا۔ یہ مطالبہ انبیاء نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے شرک کے موضوع پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے تعلق سے سفارش مانگی، اللہ نے منع کیا، انہ لیس من اہلک۔ اللہ کے نبی کو بھی منع کیا گیا، انک لا تہدی من احببت۔ لیکن موسیٰ نے مطالبہ کیا رؤیت کا، کہا کہ لا ترانی، لن ترانی ممکن نہیں ہے، ولیکن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف۔ امکانیہ موجود تھا۔ تو صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف کرنا بظاہر وہ ہمیں اختلاف نظر آئے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت کے کسی اصل، کسی فنڈامنٹل اور کسی اصول کی وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے سارے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی اعتقاد میں، اعتقاد کے ابواب میں اس مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رؤیت، یہ اہل سلف کے اعتقادات میں سے ایک اعتقاد ہے، جبکہ اہل بدعت اس کو نہیں مانتے۔ آپ نے سنا مفتی خلیلی صاحب جو عمان کے مفتی ہے، ان سے لائیو سوال ہوا ٹی وی کے اوپر کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں یہاں سے عمان سے، بعضی حکومت ہے، خوارج کی حکومت ہے، تو وہاں پر جو امام صاحب امامت کرتے ہیں منا میں، عرفہ میں، تو ان کے پیچھے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو وہاں کے مفتی نے یہ جواب دیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی رؤیت آخرت میں ممکن ہے۔ دیکھیں یہ اساس میں سے ہے اللہ کی رؤیت کا اعتقاد۔ تو صحابہ نے اگر کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے تو وہ اختلاف بھی صحابہ کے اختلاف کو امت کے اختلاف سے الگ نظریے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، درست نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف الصحابہ رحمت سے خالی نہیں ہے، رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اختلاف الصحابہ کی نوعیت الگ ہے اور اختلاف امت کی نوعیت الگ ہے، جس کا
زیادہ تر اقتراب افتراق کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کہا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھو گے. حکم تھا اللہ کے نبی کا، لیکن بعض صحابہ نے اپنی ثوابدید سے پڑھا اور بعض صحابہ نے جی ہاں، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو برقرار رکھا، دونوں کو برقرار رکھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کے اختلاف کو عام امت کے اختلاف کے ساتھ ہمیں جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. صحابہ کے اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہے. اسی لیے اصول اہل سنت والجماعت میں سے یہ ہے کہ صحابی اگر صحابی کے ساتھ اختلاف کر لے تو اس اختلاف میں اہل سنت والجماعت کے کسی اصل کی بنیاد پڑتی ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف سے صراحت کے ساتھ روکا گیا. محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس امت کے عظیم اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں افتراق سے کام نہیں لینا چاہیے. جن مسائل کو امت کی ضرورت نہیں ہے ان مسائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور علم اور علماء اور فقہ اور فقہا حقیقت میں کون ہے اور حقیقت میں کون بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ دین میں ایسے مسائل ایجاد نہ ہو جو ہمارے افتراق کا سبب بنے. آج اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیے اللہ نے سب کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے. جتنے لکھنے والے ہیں سارے گفتار کے غازی بنے بیٹھے ہیں، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں ایک طرف سے امت محمدیہ کے ہمارے افراد سب کے سب پیچھے نظر آتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے فجر کی نمازیں ہیں. من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ. آج دیکھ لیجئے، لیکن فجر کی نماز کی سنت کے سلسلے میں ابھی اختلاف سوشل میڈیا پہ چھیڑ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کتنے صفحات لوگ بھر دیں گے. تو اس لیے اختلاف کی نوعیات کو سمجھنا اور حقیقی علماء کو پہچاننا ضروری ہے. تیسرا اصل ہے. چوتھا اصل دوسرا اصل تھا الاصل الثالث. تیسرا اصل ہے ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. کہ اگر ہم حقیقت میں دین میں اجتماعیت اور یونٹی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے امیر اور اپنے ذمہ دار شخص کی اطاعت کرنی چاہیے، اگرچہ وہ ہم پر جو مقرر کیا گیا ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ ہم پر ذمہ دار مقرر ہے، اگر وہ ہم پر امیر مقرر ہے، اگر وہ ہم پر والی ہے، سلطان ہے، تو ایسی صورت میں لا محالہ اس کی اطاعت واجب ہے. پھر کہتے ہیں ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم. کہ اس اصل کی وضاحت کے باوجود آج بہت سارے علم کا دعویٰ کرنے والے خود اس اصل سے بہت زیادہ دور ہے. فکیف العمل بھی، تو عمل کا تعلق تو اور بھی زیادہ گمبھیر ہے کہ لوگ اس اصل کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین میں اختلافات بڑھ رہے ہیں اور مسلمان یونٹی میں نہیں آ رہے ہیں. تو یونٹی میں آنے اور اتفاق میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ امراء اور ولاء کی اطاعت کی جائے. وہ لوگ جو اہل اسلام میں کسی ریجن کے اندر کسی علاقے میں ذمہ دار مقرر کر دیے جائے یا ولی بنا دیے جائیں تو ان کی اطاعت کرنا. حالانکہ اطاعت کا سب سے پہلا حکم یہ ولاۃ امر کا ہے. جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور وہاں ولاۃ امر مقرر کیے جاتے ہیں، پھر ولاۃ امر اپنے ڈپارٹمنٹ کے تحت ایڈمنسٹریشن میں جن لوگوں کو مقرر کرتے ہیں ان کی اطاعتیں واجب ہوتی ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر اسلامی حکومت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اپنی پارٹی، کیا حل ہے اس کا؟ جی ہاں، جو اسلامی باڈی اسلام کے فنڈامنٹل اور اصول پر قائم ہے تو ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. اب یہ جو جڑنے والی کیفیت ہے غیر اسلامی حکومتوں کے اندر، بہت طویل کلام ہے علماء کا اس موضوع پر، لیکن خلاصے کے طور پر یہ
کہ جس نقطے اور جس عنصر کے تحت، جس اسپیشلائزیشن کے تحت جمع ہو سکتے ہیں، اس کے تحت جمع ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. جو جس علاقے میں، جس قطر میں، فی کل قطر امیر، وہ مقرر کیا جائے. یہ اتنا بڑا جامعہ چل رہا ہے، اس کا ایک امیر ہے، تو اس جامعے کے حدود اور قیود کے اندر ان کی عمارت ہے. اس جامعہ کے باہر گاؤں کا ایک نظام ہے، نظام جنازہ ہے، نظام میراث ہے، قبرستان اور مسجد کا نظام ہے، اس کے وہ ذمہ دار ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول پر ذمہ داریاں ہوتی ہے اور پھر ملک لیول پر ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو ہر اسٹیج پر اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سمع اور اطاعت کے اصول بھی ان کے ذمہ داریوں کے بقدر ان پر نافذ ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں اس کی تطبیق مکمل طور پر ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز میں ان کی اطاعت کی جائے. کیا یہ ممکن ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں ممکن ہے. ہمارے امیر صاحب گجرات کے ہو یا آندھرا پردیش کے ہو، کہیں کے کیرلا کے ہو، اگر کہے کہ نہیں اس سال ووٹ اپنے کو سب کو جو ہے فلاں پارٹی کو ہی دینا ہے، تو کیا ان کی اطاعت ہے؟ ان کی فیلڈ نہیں ہے وہ. ہم دعوتی کوارڈینیشن کے ساتھ اور اسلامی احکام کی تنفیذ اور اپنے اسلام کی تسہیل کے لیے ایک نظام کے ساتھ جڑے ہیں، تو ان کی اطاعت اس نظام میں ہے، ان کی اطاعت اس نظام میں ہے. اللہ یہ کہ گروپ آف فیڈریشن جمع ہو اور اس کے بعد سارے لوگ مل کے فیصلہ کریں کہ نہیں، ہم لوگ اس بار جو پولیٹیکل ہمارا سٹینڈ ہے وہ ہم اپنے فیڈریشن کے ساتھ لیں گے، تو اس کا حکم الگ ہے. اس لیے احکام اس میں بہت زیادہ اس میں تفریعات ہے. لہٰذا حدود اور دائروں کا ان علاقوں میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی سلاطین ولاۃ امر نہیں ہے، ان کے حدود اور قیود جو حکومتوں کی طرف سے، چیریٹی کمیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں، یا مسلمانوں نے خود اپنی جماعت المسلمین کے لیے ان حدود کو اور اس دستور کو اختیار کیا ہے، تو اس دستور میں ان کی اطاعت کرنا چاہیے، اس دستور میں ان کی اطاعت کرنا چاہیے. تو اطاعت یہ اجتماعیت کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. اگرچہ حبشی غلام ہم نے اگر وہ ہمارے اوپر اسلامی طریقوں سے یا جو موڈ آف غلبہ ہے اس کی بنیاد پر اگر وہ اوپر آیا ہے، بے شک اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس امر میں بہت زیادہ ڈسٹربنس کی وجہ سے امت کے اندر یونیٹی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا قرآن مجید میں حکم دیا. اللہ کے نبی کی بہت واضح حدیث ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وعثرۃ علینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ لوگ بیعت کیا کرتے تھے، اس بیعت کو پورا بھی کیا کرتے تھے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً روایت ہے کہ بہت زمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیا اور کہا مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ والزکاۃ اور والنصح لکل مسلم. ہر مسلمان کو کے ساتھ خیر خواہی، مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے جو ہے غالباً جریر بن عبداللہ کا واقعہ ہے، یہ جریر بن عبداللہ کا واقعہ، جی ہاں، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بیعت کی. گھوڑے پر سوار ہونا وہ نہیں جانتے تھے، گھوڑ سواری ان کو، حالانکہ بہت بڑے امیر خاندان سے، بہت بڑے خاندان سے تعلق تھا سیدنا جریر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بغل میں بٹھاتے تھے وفود کے استقبال کے لیے، اور اللہ کے نبی کے وہ سفیر تھے. اللہ کے نبی جب کوئی بات کہتے تو جریر کو پہنچانے کے لیے مقرر کیا، تو ان کی آواز کافی بلند تھی اور خوبصورت بھی تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر میری امت کے یوسف کو دیکھنا ہے تو، امت محمدیہ کے یوسف کو دیکھنا ہے تو جریر کو دیکھ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کو بازو میں بٹھاتے کہ اگر وفود آ بھی رہے ہیں تو اس شخصیت کے اثر سے
نبی کی شخصیت ظاہر ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلامک کلچر اور اسلامک انوائرمنٹ کو زندہ کرنا، اور اپنے رعب نصرت بالرعب مسیرت شہرین، اللہ کے نبی کی صورت اور سیرت کا بہت زبردست رعب تھا کفار کے اوپر۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، آپ نے کیا نام بولے؟ نہیں، وہ جو ہے وہ جبیر ابن مطعم ہے، لیکن وہ نہیں ہے، یہاں پر جریر بن عبداللہ مراد ہے۔ تو جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم ثبت ہو، اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھے۔ گھوڑے پر سوار ہونا نہیں جانتے تھے، اس دعا کے بعد گھڑ سواری کا ایسا شوق ہو گیا کہ گھوڑوں کی نسلوں کو بھی پہچانتے تھے۔ تو اپنے غلام کو جو ہے بازار میں بھیجا کہ ایک مارکیٹ میں منڈی لگی ہوئی ہے اس وقت، اور کچھ گھوڑے آئے ہوئے ہیں، تو ایک اچھا گھوڑا خرید کر لے کر آؤ۔ تو گئے اور گھوڑا 300 میں خرید کر لے کر آئے۔ ابن حجر نے ذکر کیا غالباً فتح الباری کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں والنصح لکل مسلم، اس کے ضمن میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ اتنے زیادہ پابند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے کہ گھوڑا جو ہے غلام خرید کر لایا 300 میں، شاید 300 درہم ہو گئے۔ تو کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 300 میں۔ کہا نہیں، یہ 300 کا نہیں ہے، یہ اور بھی زیادہ مہنگا ہے۔ ہو سکتا ہے بیچنے والے من نے مجبوری میں بیچا ہو، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کہا نہیں، میں نے 300 میں لایا ہوں، اب اس کو رکھ لیجئے۔ کہا نہیں، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے کہ کسی مسلمان شخص کو دھوکہ نہیں دوں۔ چنانچہ بازار میں گئے، اس سے ملاقات کی، کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ تھا 600 کا، میں نے جو ہے اپنی مجبوری ہے۔ کہا نہیں، 400 500 600 یہاں تک کہ 800 درہم اسے انہوں نے دیے، 800 درہم دیے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی بیعت کی اہمیت آپ دیکھیے۔ وہ بیعت نہیں جو آج لوگ کرتے ہیں، رسی پکڑ کے اور لائن میں کھڑے رہ کے اور ہاتھ مصافحہ کرنے سے بیعت نہیں ہوتی۔ 50 مصافحہ کیجئے، اگر آپ کے دل میں سمع اور اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ بیعت نہیں ہے۔ سمع اور اطاعت یہ بیعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے امیر سے کچھ ایسی مکروہ چیزیں دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فَلْيَصْبِرْ، اس پر صبر کرے۔ امت کے اجتماع اور یونٹی کا یہ تقاضا ہے کہ آج جو شخص کرسی پر ہے، آپ کے پاس اس کی گارنٹی نہیں کہ اس سے بہتر شخص آئے گا۔ ہر زمانہ جانے والے زمانے کے مقابلے میں برا ہی ہوتا ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے فضل علم السلف علی علم الخلف، ان کی کتاب ہے، اس کا دورہ ہونا چاہیے یہاں پر، بہت زبردست کتاب ہے فضل علم السلف علی علم الخلف۔ ابن رجب نے کہا کہ یہ سٹیپس اور درجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں کم بولنے والے تھے، مگر آپ کے پاس جوامع الکلم تھے۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں زیادہ بولتے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں کم بولتے تھے، مگر ان کا معنی تھا، جوامع الکلم ان کے پاس تھی۔ پھر صغار صحابہ کی گفتگو زیادہ ہے بنسبت کبار کے، کبار کم بولتے تھے، معنی زیادہ ہوتا، صغار میں وہی تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد تابعین صغار صحابہ کے مقابلے میں انہوں نے تو بہت زیادہ بولا، اور آج ہم جس زمانے میں پہنچے اس میں صرف لوگ بول ہی رہے ہیں، عمل نہیں۔ بہت بڑی بات جو ہے انہوں نے جو ہے اس کتاب میں لکھی ہے فضل علم السلف علی علم الخلف کے اندر۔ تو اگر ہم اپنے امیر کی طرف سے کوئی چیز دیکھیں اس پر صبر کریں، صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس اصل کے چھوڑنے کی بنیاد پر امت محمدیہ کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں، خوارج اور معتزلہ نے اموی حکومت کو، عباسی حکومت کو اور اس کے بعد آنے والی اسلامی حکومت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف اور انتشار کے بنیادی اسباب میں سے ہے عدم اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تو سب مانتے ہیں، دعویٰ سب کے پاس ہے، مگر اولو الامر کی اطاعت اور اولو الامر کے فقدان میں
وہ علماء جو اولو الامر کے قائم مقام ہیں ان کی اطاعت ایک الگ مفہوم ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مدرسے سے فارغ تو کہتے ہیں ہم عالم ہیں۔ عالم صرف مدرسے سے فارغ ہونے سے نہیں بنتا، وہ تو اس کو صرف ڈگری ملتی ہے، لیکن عالم اپنے اساتذہ اور کبار شخصیات سے سیکھنے کے بعد عالم بنتا ہے۔ حضرات صحابہ جب انہوں نے کبار صحابہ، صغار نے جب کبار سے سیکھا تو وہ عالم بنے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تابعین سے سیرت کو ایسے ہی یاد کیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں، اس کے لیے اساتذہ مقرر تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام مالک کی مجلس میں جب آئے، امام مالک ہر ایک کو نہیں بٹھاتے تھے مجلس میں۔ امام مالک کی جب طبیعت دیکھی، موطا یاد کر کے آپ کے سامنے آئے اور شاگردی کا مطالبہ کیا۔ امام مالک تو اتنے سخت تھے کہ مجلس سے جس طریقے سے صاحب بدعت کی مجلس میں جانا درست نہیں ہے، اس طرح صاحب بدعت کو مجلس میں بٹھانا بھی درست نہیں۔ ہمارے یہاں لکھتے ہیں کہ بلا تفریق مسلک و ملت، یہ سارے پروگرام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، جو استوا کے موضوع پر جس شخص نے اعتراض کیا، اور یہ صرف امام مالک کے ساتھ خاص نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی یہ بات وارد ہے، اور امام دارمی رحمہ اللہ سے عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیے، یہ علم کی اصالتوں میں سے ہیں کہ صاحب بدعت کب کون سا شبہ چھوڑ دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں بدعت کا مفہوم کیا ہے، اور بدعت کی عدم تقسیم کے جو غلط نتائج آ رہے ہیں، یہ ایک خاص محاضرہ چاہتا ہے، اتنے مختصر وقت میں اس کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنی ذہن کی مخالفت کو بدعت قرار دے رہا ہے، نہ وہ ان اصول کا اعتبار ہے، نہ ان قواعد کا اعتبار ہے جو تابعین نے تبع تابعین نے کیا، اور نہ ہی ان مسائل کا اعتبار جو امام دارمی رحمہ اللہ نے الرد علی البشر المریسی کے اندر، یا امام احمد بن حنبل نے، یا الابانہ کے اندر، یا علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے کیا۔ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ فتنہ ہے میرے عزیزو، فتنہ ہے، اس فتنے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کی صحیح رہنمائی کیجئے، امت کو صحیح راستے پر لائیے۔ ان الدین یسر، دین کو جتنی عمل کی ضرورت ہے اتنا آسان ہے دین، اور یہ علماء کا اختصاص ہے۔ علماء کے اختصاص کو علماء کے ساتھ رہنے دیجئے، علماء کے اختصاص کو علماء کے ساتھ رہنے دیجئے۔ اسی لیے امام راضی کے بارے میں آتا ہے، امام راضی جانتے ہیں آپ لوگ امام راضی کو؟ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو کئی مقامات پر ان کی تعریف بھی کی، لیکن جب ان پر رد کرنے پر آئے تو درء تعارض العقل والنقل پوری لکھ دی۔ بیان تلبیس الجہمیہ آپ پڑھ لیجئے، اور یہ شیخ الاسلام کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہ ہوتے، آپ یقین مانیے میرا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آج پوری دنیا اشعری ہوتی اگر شیخ الاسلام نہیں ہوتے۔ حمزۃ وصل ہے، برج ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ان کے ردود پڑھیے۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج بن گیا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سمجھ سے باہر کہتے نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، انہی کی اصل سے، انہی کے الفاظ میں، انہی کی فلسفی میں، اور انہی کے منطق میں ان کا جواب دے دیا۔ اسے عالم کہتے ہیں، اسے عالم کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ایک برج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام راضی پر بہت زیادہ انہوں نے رد کیا ہے، اور ان کے حقائق کو، ان کی کلیات کو، قانون کلی کو، اور بعض جو ہے ظنی احادیث کے رد کے فتنے کو جو اس زمانے میں تھا، کوئی چھوٹا فتنہ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام اگر رد نہیں کرتے، آج ساری دنیا بدعتوں میں ہوتی تھی۔ یہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھیجتے ہیں، من یجدد لہا دینہا، دین کی تجدید کرتا ہے، اور یہ حق ہے۔ حتیٰ کہ میں نے کتاب دیکھی قریب میں، کسی بریلوی عالم کی تھی، مجددین اسلام پر اس نے کتاب لکھی ہے، اور ہر صدی کے مجددین کو ذکر کیا۔ اس میں پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، دوسری صدی میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر ہے۔ 9ویں صدی کے اندر
امام سیوطی تو بعد میں 911 میں وفات ہے. امام شیخ الاسلام کی وفات کب ہے؟ 728 ہجری میں ہے نا. 755 میں ابن قیم کی وفات ہے. تو 728 یعنی 8ویں صدی میں وہ بدعتی شیخ الاسلام کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ مجدد ہے. تو حقیقت میں شیخ الاسلام مجدد تھے. امام رازی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان پر ردود بہت ہے. ابن قیم کے ردود ہے، امام ابن تیمیہ کے ردود ہے رحمہم اللہ. تو امام رازی جو ہے بغداد کی کسی گلی میں چل رہے ہیں، بڑے عالم تھے، غلطیاں کی ہے تفسیر میں بھی غلطیاں، لیکن اہل تشیع پر بہت سخت تھے. باطنیت کے خلاف ان کی کتابیں اور ان کے مضامین، اور اہل الحاد کے خلاف ان کے شبہات، اور بعض جگہوں پر اس کے جوابات بہت اسٹرانگ اور بہت قوی جوابات ہیں. تو کسی مجلس عراق میں کسی گلی سے گزر رہے تھے، تو سارے لوگ طلاب کی لسٹ جو ہے ایک بڑی تعداد ان کے گرد گھیر کر جو ہے چل رہی ہے. اور اس وقت یہ علم کا احترام تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے غالباً امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ امام مسلم اپنے استاد حماد بن ابی سلمہ کا اتنا احترام کرتے کہ ان کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں کرتے. یہ استاد کا احترام تھا، یہ ان کا اپنا سٹینڈ تھا. گھر کی طرف پیر بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے استاد حماد کے گھر کے درمیان بینہما 7 سکک، 7 گلیاں تھیں. 7 گلیاں، لیکن یہ استاد کا احترام تھا، یہ احترام تھا استاد کا. تو امام رازی جب گزر رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کسی عورت نے کھڑکی میں سے جھانک لیا اور کہا کہ یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ اتنے سارے لوگ چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کسی شخص نے رک کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتی، یہ وہ شخص ہے جن کے پاس اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے 1000 دلیلیں موجود ہیں، 1000 سے زائد دلیلیں موجود ہیں. وہ عورت بیچاری عامی تھی، اپنے گھر میں نماز اور روزے ادا کر رہی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں نماز اور روزہ ادا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور یہ دین میں اصل ہے، عوام کے اندر اصل یہ ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت سارے ایسے مسائل کی گہرائی جن کا تعلق آپ کے اپنے سماجی زندگی سے نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کا اختصاص. اس عورت نے کہا کہ 1000 شبہات کے جواب کی ضرورت اسی کو پڑ سکتی ہے جس کے پاس پہلے سے 1000 شبہات موجود ہو. تو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کو اور ایک عام ناگرک کو اپنے دین میں اتنے مسائل سیکھنا چاہیے جتنے مسائل اس کے لیے ضروری ہے. تجارت میں جس تجارت سے جڑا ہے اس تجارت کے بنیادی مسائل، نماز اور روزے کے بنیادی مسائل، اور جہاں تک یہ انٹلیکچول مسائل ہے جن کا تعلق ریٹورک جو ہے فلسفی کے ساتھ ہے، جو شرک اور بدعات کے مسائل، علماء کا اختصاص. ان میں علماء کی اطاعت اور علماء کے بیان کیے گئے اصول کی اطاعت انتہائی زیادہ لازم ہے. بھلے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یار بظاہر تو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، آپ کے نزدیک حدیث کے خلاف ہے، مگر وہ علم میں، تقوی میں، احکام کی معرفت میں، استنباط میں آپ سے بہتر ہے. یہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہوگا امت کے اختلافات ختم نہیں ہوگی. اسی لیے ولاۃ امر کی غیر موجودگی میں وہ ولاۃ امر جو شرعی ولاۃ امر ہے ان کی اطاعت اور انہیں اپنا بڑا ماننا اور سینٹرلائزیشن کے طور پر اس فتوے کو ماننا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. جب ہم ہمارے زکوٰۃ کے موضوع پہ ان کو مان سکتے ہیں، ہم ہماری ہلال کمیٹی کے ٹاپک پر انہیں تسلیم کر سکتے ہیں، جب ہم رمضان کا چاند نظر آیا نہیں نظر آیا اس میں جب ہم اطاعت کو مان سکتے ہیں، تو دین کے مسائل پر عمل کرنے میں ہم اس سینٹرلائزیشن کو کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ ہمارے اختلافات کا حل ہے اور اسی میں صبر ہے. بظاہر آپ کے خلاف جا رہا ہے فتویٰ، اور اس مسئلے کو ذکر کیا امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فضل علم السلف والخلف میں کہ کبھی کبھار انسان کو لگتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور عالم کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے.
تو اولات امر کی اطاعت سے روگردانی کی صورت میں شریعت میں بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور امت نے ہر دور میں اس کا کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتا ہے اور دیکھا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم یونٹی اور اتحاد چاہتے ہیں تو ہم اولات امر کی اطاعت کریں، اور جس جس ایریا اور ریجن میں ہمارے جو ذمہ داران مقرر ہیں اور جس رہنمائی کے تحت وہ ذمہ داران ہیں ان کی رہنمائی میں رہنے کی کوشش کریں۔ بعض امور یہاں ذکر کیے گئے ہیں کہ اولات امر کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اولات امر کے لیے ہماری دعائیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اعتزال کے موضوع پر، خلق قرآن کے موضوع پر اختلاف تھا۔ سارے بادشاہوں سے اختلاف تھا، ایک بادشاہ نہیں تھا، واثق باللہ، معتصم، مامون کا آخری زمانہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے دعا کو ترک نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ اولات امر کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، خود جمعہ کے خطبے میں کر دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو یہ سلف کا عمل رہا ہے کہ اولات امر کے تعلق سے انصاف سے کام لیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، خاص کر جمعہ کے خطبوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد اولات امر کے تعلق سے لوگوں کو سمجھنے دیجئے، لیکن ہمیں جو حکم ہے ہمارے سلف کا اور ان کا جو عمل ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ سلف منبر سے اولاد امر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں بے شک دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اولات امر بدعتی کیوں نہ ہو۔ کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو عمراء تھے ان کی بدعت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس مسئلے کے اوپر صبر کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حکومت گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کفار منہ لگا کے بیٹھے ہیں ایسے، بیزنٹین حکومت، رومان امپائر۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے نا، ان کے والد کہ کہتے تھے کہ بدلی جہاں گرے گی تو میرے انڈر میں گرے گی، اتنی حکومت وسیع تھی۔ تو ایک عالم کا فتویٰ بہت ساری جغرافیائی حالات کے انسحاب پر بھی، یعنی اس کی تطبیق پر بھی ہو سکتا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے فتوے کی وجہ سے آپ کو اس نقصان کا اندازہ نہیں ہے، لیکن امت ہے سامنے، امت ہے ایک بہت بڑا، صرف اولات امر نہیں ہے۔ تو لہٰذا علماء حقیقی کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے کہ انہوں نے اولات امر کے تعلق سے ہمیشہ اپنے موقف کو واضح رکھا ہے، ہمیشہ اپنے موقف کو واضح رکھا ہے کہ مجرد معصیت کی بنیاد پر ولی امر کی مخالفت نہیں ہوتی، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے کیا اس کے نقصانات ہم دیکھیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، عراق کے 40 علماء ان کے پاس آئے بنو امیہ کے آخری دور میں، 40 علماء آئے اور کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہے اور ایسا اور ویسا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو سدھارے گا، لیکن خروج مت اختیار کرو۔ کہا نہیں، ہمارے پاس یہ دلائل ہے، ہمارے پاس اس سے اچھے بادشاہ موجود ہے اور ہم جو ہے اس مسئلے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ 40 علماء نے مخالفت کی، 40 کے 40 قتل کیے گئے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کو جب ان کے قتل کی خبر ملی تو کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے اور اپنے مسائل کے لیے عوام الناس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے عوام الناس کو اپنے اولات امر اور ان کے اطراف میں موجود علماء کی برائیاں بتانے کی بجائے اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالتا۔ 118 میں وفات ہوئی حسن بصری کی، ایک روایت میں 110 ہے، ایک میں 118 ہے۔ اور بنو امیہ کا سقوط کب ہوا ہے؟ 106 میں تو ختم ہو گئی تھی بنو امیہ، 132 کے اندر، 132 میں ساری بنی امیہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اولات امر کے تعلق سے غلط موقف کی بنیاد پر۔ بہت سارے فیکٹر اور اسباب ہیں جن میں سے یہ ایک بنیادی سبب ہے، اور یہی سبب خلافت عثمانیہ کے زوال کا بھی ہے۔
خلافت عثمانیہ کے زمانے اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن ہر دور میں آپ دیکھیں کہ اولاد امر کے ساتھ اگر انصاف نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ حکومتیں چلی جائیں گی، اس سے بہتر کبھی نہیں آئیں گی۔ عالم چلا جائے گا، عالم کا سقوط آپ کر دو گے، اسقاط نمونہ ہے سماج میں، آپ اپنی چاپلوسی سے اسے اتار دو گے لیکن اس سے بہتر نہیں آ پائے گا۔ اس لیے صبر اور جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھداری سے کام لینا، یہ اس موضوع میں انتہائی زیادہ اہم ہے۔ یہ تیسرا اصل تھا۔ چوتھا اصل جو بہت زیادہ اہم ہے، الاصل الرابع بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء وبیان من تشبہ بہم وليس منہم۔ علم اور علماء کا بیان، فقہ اور فقہاء کا بیان، اور اس بات کا بیان کہ بہت سارے لوگ عالم اور فقیہ نہیں ہوتے مگر عالم اور فقیہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت ذکر کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنو اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا۔ بنو اسرائیل میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، ربانیین تھے۔ ربانیین کوئی چھوٹی اصطلاح نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح۔ احبار، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں جو بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے یوشع بن نون ہے، حزقیال ہے، بہت سارے انبیاء کا جو ہے تورات وغیرہ میں بھی، اور بہت سارے صلحاء کا ذکر ملتا ہے، لقمان علیہ السلام ہے۔ تو علم اور علماء اور فقہ اور فقہاء کو جاننا، ہمارے زمانے میں کون عالم ہے، کون فقیہ ہے، اور کون عالم اور فقیہ جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بنو اسرائیل کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہ بڑے بڑے ربانیین تھے، بڑے بڑے علماء تھے، تورات کو انہوں نے نافذ کیا، اللہ کے احکام پر عمل بھی کروایا، لیکن ایک وقت ان میں ایسے آ گیا کہ احکام کو اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق پھیرا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا اچھا حکم دیتے ہیں، بڑے لکھاڑو ہے، اچھی تحریر ہے، اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور علم ان کے سطور بین السطور اگر پڑھیں تو شاید ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، مگر ان کی اپنی عملی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، اور اسی بنو اسرائیل کی آیت کو محمد بن عبد الوہاب نے اس ضمن میں یہاں پہ ذکر کیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن۔ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ کب نام پڑا یہود کا؟ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ یہود کو یہود کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ ہے لأنہم کانوا یتہودون عند تلاوت التوراۃ، تورات کے پڑھتے وقت اس طریقے سے مارتے تھے۔ جی ہاں، منع کیا ہے علماء، لیکن اب ہمارے ہندوستانیوں کو یاد ہی نہیں ہوتا تو کیا کریں گے اس کو؟ جب تک ماریں گے نہیں ایسا تب تک ہوگا نہیں۔ ہمارے زمانے میں ہمارا ایک دوست تھا، ابھی بمبئی میں ہی رہتا ہے، نہیں ابھی وہ عالمیت کی فیلڈ میں نہیں ہے، بنگار کا بڑا دھندا ہے۔ تو مسجد میں جو ہے جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ انگلش یاد کر رہا تھا، اور جو ہے وہ پڑھ رہا تھا فٹو ریٹن سے۔ ارے کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ جا کے دیکھے تو وہ لکھا ہوا تھا فیوچر ٹینس۔ تو ماشاءاللہ مدرسے کے بچوں کو اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے ہلنے کا اور یاد کرنے کا۔ یہ ہلنے کی جو عادت آئی ہے، دراصل یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تورات نازل ہوئی، انبیاء نے اس پر عمل کیا، پھر بنو اسرائیل پر حالات آئے، بنو اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں تیہ کے مقام پر جو ہے بھٹکا دیا سینا کے اندر، پھر 40 سال کی مدت میں وہیں پہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہاں سے مصر سے نکال کے فلسطین میں لے کر جائیں گے، وہاں فلسطین کی ساری حکومت
سارے رومیوں کو اور رومانین امپائر کو اور فارسیوں کو بھگا دیں گے اور وہاں پر اللہ کی خلافت قائم ہوگی، اور ہوئی۔ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے جو ہے تلامذہ میں سے تھے اور قریبی تھے، انہی کے ہاتھوں پر وہ اس بھول سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد فلسطین گئے، فلسطین فتح ہوا، پھر صدیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی حکومت کے بعد کچھ ایسے حالات آئے کہ مملکت فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک فارس کی طرف ہو گیا، عراق بابل کی طرف ہو گیا، اور ایک رومی کی اختلافات شروع ہو گئے، اور یہیں سے بنو اسرائیل کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تورات ضائع ہوگی، ان کے بڑے بڑے علماء کو قیدی بنا کے سبی بابل، آپ نے سنا ہوگا بابل کے جو ہے بابل کی مثال دی جاتی ہے جیل کے سلسلے میں، پریزن کے سلسلے میں، تو ان کو لے جا کر وہاں بھر دیا گیا، ان کے علماء کو قتل کیا گیا، تورات کو دفن کیا گیا۔ پھر بہت زمانے کے بعد، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، بہت زمانے کے بعد ایک شخصیت آئی جس کا یہ لوگ احترام کرتے ہیں، عزیر یا عزرا یا جو بھی ان کا نام رہا ہو۔ تو عزیر نے جو ہے دوبارہ یہودیوں کو جمع کرنا شروع کیا، جہاں جہاں تورات کے نسخے ملے جو ہے جمع کیا، پھر لوگوں کو، نوجوانوں کی ٹیم تیار کی کہ جہاں کوئی حصہ مل گیا، چھوٹی سی لوح یا پارٹی یا کچھ زمین سے نکل گیا، آثار قدیمہ میں مل گیا، یا جیل میں بند لوگوں میں سے کسی کے پاس کچھ تورات مل گئی، اس کو جمع کرنا شروع کیا اور لوگوں کو یاد کرنے کے لیے بٹھایا۔ تو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے وہ زور زور سے مارا کرتے تاکہ جو ہے تورات کو کلیکٹ کیا جائے، یاد کیا جائے۔ اسی پیریڈ سے یہ علماء کی رائے ہے، بعض علماء کی، کہ اسی پیریڈ سے بنو اسرائیل پر یہودیوں کا اطلاق ہونے لگا، کہ یہود یعنی وہ قوم جو تورات کو ہل ہل کے یاد کر کے محفوظ کرتی ہے۔ قرآن نے جہاں بھی یہودیوں کا تذکرہ کیا، ذم اور لعنت کے طور پر کیا ہے۔ ہاں، بنو اسرائیل کا تذکرہ مدح کے طور پر بھی آیا ہے اور ذم کے طور پر بھی آیا ہے، شر کے طور پر بھی آیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اور اکثر مقامات پہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتوں کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو عزیر کی جو تقدیس یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے تقدیس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ عزیر نے ہماری جو یونٹی بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ پوری دنیا میں اسپریڈ ہو چکی تھی، اس یونٹی کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کو پہلی مرتبہ بھگایا گیا ہے، ہر زمانے میں، ہر وقت میں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، سوائے آج کے زمانے کے۔ آج کے زمانے کا معاملہ الگ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ بہت طویل بحث ہے اور بہت آسانی سے ان مسائل کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا زمین میں، ان کے شر کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے۔ اور یہی ٹکڑے ٹکڑے کوئی روس میں جا کے آباد ہوا، کوئی حبش میں جا کے آباد ہوا، اور پھر پوری دنیا میں جو فساد پھیلا ہے ان کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو عزیر کی تقدیس اس لیے کہتے ہیں وقالت العزیر، عزیر ابن کیوں مانتے ہیں ابن اللہ عزیر کو؟ کیونکہ عزیر کے اس احسان کو مانتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی جو طاقت بکھری ہوئی تھی، اس طاقت کو دوبارہ جو ہے انہوں نے جو ہے جمع کر دیا۔ بہرحال ہم دوسرے موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ بنو اسرائیل کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ بنو اسرائیل کے علماء ایک وقت آیا کہ بڑے علم میں ماہر ہے، تورات سے احکام اور استنباط میں، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو گھروں کے اندر عمل سے خالی ہے۔ یہی حال اہل بدعت کا ہے، یہی حال اہل بدعت کا ہے، اور اسی طرف اشارہ ہے کہ دین کے معاملات میں ان کی باتیں بڑی منطقی اور انٹلیکچوئل، ایسا لگے گا کہ یہ جو شبہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس شبے کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے عمل کو دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ علم کا اثر ان کی شخصیات پر نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے بعض بدعتی معتزلی حضرات کے تعلق سے، جن کی کتابیں آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے قرآن کے اندر بعض مفسرین بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، یا جو ہے
میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، بعض اہل بدعت کا میزان الاعتدال میں ذکر کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ اگر اہل بدعت کی عادت کو آپ دیکھو گے تو سلف کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی اعتزالی علم کو اصول فقہ کے طور پر پیش کرنے میں اور اعتزالی علم کو اشعریت کے طریقے پر پیش کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. عجیب عجیب شبہات پیدا کیے ہیں اور دین کی غلط غلط تشریحات کی ہے، فلسفی کی بنیاد پر دین کی تشریحات کی ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت جو واضح تھی اس کو منطق کے ساتھ جوڑ دیا. علم اشراق، اس کا نام ہے علم اشراق، حاجی خلیفہ نے ذکر کیا ہے علم اشراق، جبکہ کتاب اللہ سنت رسول کے علم کی بنیاد سب سے پہلے صحابہ ہے، سب سے پہلے ہماری عقل نہیں ہے. لیکن ان کے نزدیک علم سب سے پہلے عقل ہے. اول واجب علی المکلف العقل، ان کے پاس سب سے پہلا جو واجب ہے انسان کے اوپر عقل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، پہلا واجب توحید ہے، بعد میں عقل ہے، بعد میں عقل کا مرتبہ بعد میں آتا ہے. عقل یہ توحید کے تابع ہے. لیکن جنہوں نے عقل کو بنیاد بنایا بڑے لکھاڑو تھے، بڑے اسلامی کتابیں لکھی، بڑے، مگر ان کی زندگیوں کے حالات تھے. علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ جب ایک معتزلی، بہت بڑے معتزلی کا جن کی کتابیں بھی آج کل معروف ہے، ذکر کیا کہ ان کے بارے میں وارد ہے عمر ابن عبید اور واصل حسن بصری کی مجلس سے الگ ہوئے تھے، اور اس کے بعد اور بھی 2-3 نام ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے کأنہ صخر، گویا کہ چٹان ہے، لوگ انتظار کرتے کہ ابھی رکوع میں جائیں گے، لیکن لوگوں نے ان کے گھر میں جھانک کر دیکھا ہے، جب گھر میں نماز پڑھتے تھے گویا کہ کوا ہے. امام ذہبی نے ذکر کیا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. تو امام ذہبی نے ذکر کیا، آپ رجوع کر لیجئے. تو ابو حدیل العلاف کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور قاضی ایاز کے، قاضی عبد الجبار کے تعلق سے. بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے فتنے میں پائے گئے ہیں، دین میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، عمل میں زیرو ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں کے فتنوں میں مبتلا کیا ہے. امام ذہبی نے ذکر کیا. میں آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگ مجھ پر فتویٰ لگا دو گے. لہذا عالم کو باعمل ہونا چاہیے، اور جب عالم اپنے علم میں بذات خود باعمل نہیں ہے تو اس کا اثر نہ عوام پہ ہوگا، نہ اس کے گھر پہ ہوگا، اور نہ ہی امت محمدیہ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ امام ذہبی کو پڑھ لیجئے اس موضوع پہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت اگ رہا ہے، آپ پانی پہ پانی دیتے جا رہے ہو، پھل کچھ نہیں نکل رہا ہے. تو علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، کوئی فائدہ نہیں اس درخت کا. کشجر بلا ثمر، ثمر پھل. تو شیخ الاسلام نے یہاں یہ ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کے گمراہی کی ایک وجہ یہ تھی کہ علم تو بہت زیادہ تھا مگر عمل نہیں تھا. اور آج ہمارے ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم اور اہل فقہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں میں پڑے ہیں. امت کو بدعت تو سکھا رہے ہیں، 40ویں کا شرعی حکم کیا ہے وہ سکھا رہے ہیں، اور اپنے بدعت پر قرآن اور سنت سے دلیلیں تو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر جس علم کی امت کو ضرورت ہے، جس علم کو پیش کرنا چاہیے، وہ علم ان کی تقریروں میں بھی نہیں ہے، وہ علم ان کی تحریروں میں نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے دلائل، نصوص ان کی زبانوں پر نہیں. آج آپ دیکھ لیجیے. اور یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم اور فقیر کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کی تقریر لیجئے، اس میں دیکھیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے کتنا قریب ہے. اور اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ منطق اور فلسفہ سے کتنا قریب ہے. اسی لیے علم اور علماء کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے زمانے میں کن علماء سے علم کو لینا چاہیے، کن فقہا کو معتبر ماننا چاہیے، اور کن کے ذریعے سے اپنی
قوم اور سماج کی اصلاح کرنی چاہیے۔ علم کی ہم سب جانتے ہیں کہ 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک تو علم شرعی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے جیسے ہندسہ اور طب، میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے۔ تو ان علوم کا سیکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ وسیلہ ہے خیر تک پہنچنے کا، حلال رزق تک پہنچنے کا، لیکن جو علم ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا اور جس علم کا ثواب جاریہ جاری ہوتا ہے، وہ علم ہے جو اللہ سے ہمیں قریب کرے اور اللہ رب العالمین کی معرفت ہمارے اندر جو ہے پیدا کرے۔ لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ علماء ربانیین کو پہچانیں اور سلف میں سے کن علماء کی پیروی کرنا چاہیے، کن علماء کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء ربانیین کے انڈر سپرویژن اور ان کی رہنمائی میں جو ہے اپنے علم کے راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے علماء کو جن کے تعلق سے دیگر علماء جن کے عمل کے تعلق سے گواہی دے، جن کے تعلق سے تزکیہ کرے، جن کے عبادت کا تذکرہ کرے، جن کے علم پر عمل کا تذکرہ کرے، اور جن کے شرک اور بدعت سے منافرت کا تذکرہ کرے، ایسے علماء کو جو ہے ترجیح دینا چاہیے۔ نمبر 5، پانچویں اصل یہ ہے کیا رائے آپ لوگوں کی؟ کنٹینیو کریں یا جیسا آپ مجھے نہیں ضرورت ہے چاہیے، کنٹینیو کریں تاکہ جلدی ختم ہو۔ پانچویں اصل یہ ہے کہ جس طریقے سے علم اور علماء کو پہچاننا ضروری ہے، ہمارے زمانے میں ولی اللہ اور ولی الشیطان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ ولی اللہ اور ولی الشیطان کی معرفت بھی ضروری ہے، اور ان کی ضد منافقین کو جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں بیان اللہ سبحانہ للاولیاء وتفریقہ بینہم وبین المتشبہین بہم من اعدائہ المنافقین والفجار، کہ اللہ کے اولیاء کا بیان اور اللہ کے ولی جیسا بننے کی کوشش کرنے والے، آنکھوں میں سرما لگانے والے، لمبی ٹوپی اور لمبی جبہ اور دستار کے ساتھ امت کو دھوکہ دینے والوں کی بھی پہچان ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کتاب کے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ یہ کتاب علماء کے لیے، اہل علم کے لیے انہوں نے لکھی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آیت ذکر فرمائی کہ اولیاء اللہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اتباع کا معیار، محبت کا معیار اس کی اتباع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرماتے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ثم صار الامر عند اکثر من يدعي العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولیاء لا بد فيهم من ترک اتباع الرسول، کہ اب ہمارے زمانے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص اسلام کے احکام سے بھاگتا ہے اور چرس اور گانجے کا شکار ہے، وہ اللہ کا ولی بن کے بیٹھا ہے، اور اس کی ناپاکی کو ہی اللہ کی ولایت تصور کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے؟ 100% موجود ہے۔ میں بمبئی میں جو ہے مدینہ منورہ سے میں جب چھٹی میں آتا تھا تو کوئی نہ کوئی کورس ضرور کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چھٹی میں کورس کرنے کے لیے گیا فورٹ میں، انڈو امریکن سوسائٹی سے میں نے ایڈوانس انگلش کنورزیشن کا کورس کیا ہے۔ تو جہاں میں رہتا تھا اس کے نیچے ایک بابا رہتے تھے، بالکل شراب اور اپنے جسمانی حیات اور کیفیت میں، اگر کوئی ان کو دیکھے تو سلام بھی نہ کرے۔ اور اسی کے ہوٹل میں بازو میں ایک ہوٹل تھا جس میں ہم لوگ پراٹھا کھاتے، پراٹھا بہت اچھا بنا تھا، کیرلا ہوٹل تھا۔ تو بازو میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ ہوٹل سے دیکھا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے اپنا سگریٹ جلانے کے لیے بھی بابا کے پاس آتے تھے۔ پہلے اس کو منہ میں رکھتے، لائٹر مارتے، پہلے 2 پھونک مارتا اور پھر نکال لیتے اور وہ سگریٹ پی لیتا، اس سے کینسر نہیں ہوتا۔ چونکہ روزانہ کا ہمارا معمول تھا،
ایک دن دیکھا کہ جو ہے ایک آدمی نئی گاڑی خرید کے لے کے آیا اور اس کو لیمبو پانی ایسے پہنایا ہوا ہے اس کو، اور ہاتھ میں ایک پتھر لے کر آیا، بابا سے کہہ رہا ہے کہ بابا نئی گاڑی لیا ہوں۔ وہ بالکل مجھے مراقبے میں گیا، بہت دیر تک انتظار کیا، بازو میں پتھر لکھا ہوا رکھا، اٹھایا اور گاڑی کی کانچ پہ مار دیا اس نے، اس کی کانچ توڑ دیا اس نے۔ اور وہ شخص جو ہے جاہل شخص بابا کا شکریہ ادا کر کے جا رہا ہے کہ اب میری گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک دن ہم لوگ چائے پی رہے تھے، ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوٹل والا بھی اس کا معتقد ہے۔ تو صبح صبح چائے پراٹھے ہم نے منگائے، وہ کھا کے ہم لوگ جاتے تھے کورس کرنے کے لیے۔ تو وہ ہوٹل کا جو مالک تھا اس نے پراٹھا اور چائے اس کو باہر ہی بیٹھتا تھا، بالکل گندی جگہ پہ بیٹھتا تھا اور سامنے سے گٹر جاتا تھا۔ چائے اس نے پیا، چائے پی کے اس گٹر میں وہ گلاس اس نے ڈالا اور وہی گلاس اس کے کیشیئر ٹیبل پہ لا کے ایسا رکھ دیا۔ جب ہم نے یہ چیز دیکھی اس ہوٹل میں کھانا ہی ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ خود بھی اس کا معتقد ہے۔ یہ امت کی حالت ہے کہ سماج اور معاشرے کے وہ افراد جو شریعت کی مخالفتیں کر رہے ہیں، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن کے بیٹھے ہیں، بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ امت کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ امت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو شرعی تکالیف کا ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ علماء صوفیہ کی کتاب پڑھی آپ، انہوں نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو۔ طبعاً سارے صوفیہ ایک درجے کے نہیں ہوتے، شیخ الاسلام کی جو تقسیم ہے اہل تصوف کے تعلق سے مجھے بہت پسند آتی ہے، لیکن جن صوفیہ کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے امت کو کتاب و سنت کی راہ سے ہٹا کر ایسی راہ پر لے کر گئے جو سراسر گمراہی والی اور ضلالت والی راہ، کہ وہاں اس طبقے تک پہنچتے پہنچتے آپ سے تکالیف جو ہے معاف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آج اگر آپ درگاہوں کو چھانیں گے، معاذ اللہ، ہم ساری درگاہوں کو الزام نہیں دیتے لیکن عموماً یہ حالت ہے۔ دیکھیے جہاں اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ وہاں گندگی کو اور شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری مسجدیں دیکھیے، مگر جہاں اللہ کی توحید نہیں ہے اور وہ توحید کا مرکز بننے کی کوشش کرے، چرس اور گانجوں کی مجلسیں بھی وہاں لگی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا برابر بھی اس میں غلط نہیں ہے۔ میں وہاں باب السلام پہ ایک مرتبہ ڈیوٹی کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جانے کے لیے جو دروازہ ہے باب السلام، ایک دن میری ڈیوٹی وہاں پر تھی۔ ایک بہت جبار، ایسی لمبی ٹوپی اور جو ہے آنکھوں میں سرما لگائے، بہت بڑے بزرگ، اپنے ساتھ 30-35 لوگوں کی کمیٹی پورا لے کے، پورا دستہ لے کے حاجیوں کا اندر داخل، ایسے جیسے نماز میں ہاتھ بنتے ایسے بالکل ہاتھ باندھ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بزرگ کو رکایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے لیے جا رہے ہیں، کتنی عظیم بات ہے۔ تو ان کے تصور میں تو یہی رہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہم کو نصیحت کریں گے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں یہ تو اپنا لگ رہا ہے تو اب آ گیا، ہاں بے شک انشاءاللہ ایسا ویسا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے نبی کی زیارت کے لیے آپ جا رہے، بہت بڑا مقام ہے، تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فرمائیے۔ کہا کہ نبی کی اگر آپ زیارت پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ ایک سنت چھوٹی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ اس نے سمجھا کہ کوئی اتر اتر لگانے کی سنت ہوگی، تو اتر والا واقعہ میرے ساتھ ایک بار ہوا ہے۔ مسجد نبوی پر ہمارے ایک دوست تھے، بڑے شیخ سدیس سے بہت قریب ہے، تو ہم لوگ ڈیوٹی کرتے تھے، تو آئے میدان میں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، سب نہیں آؤں میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو ایک جو ہے ہری پگڑی والا تھا، ایسے کھڑا تھا، اس کے پاس لے کے گئے اور مجھ سے کہا کہ میں عربی میں بولوں گا، تم اس کا ترجمہ کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہنے لگے بھائی صاحب کیسے ہیں آپ، کہاں سے آئے، خیریت ہے؟ ایسا دیکھیے اللہ کے نبی کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھ سے کہا کہ ترجمہ کرو۔
میں نے ترجمہ کیا جیسا انہوں نے بتایا کہ سنت پر عمل کرنے والا کرنا چاہیے. وہ ہاتھ باندھ کر کے سن رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شیخ سے, آپ ترجمہ کر دو. کہا ٹھیک ہے, کیا سوال ہے؟ شیخ سے پوچھو شیخ کے جیب میں عطر ہے کیا. تو میں نے شیخ سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے آپ کے جیب میں عطر ہے کیا. اب ڈھونڈ رہے تو عطر جو ہے کہیں پہ عطر نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ہے. کہا آپ کے پاس ہے؟ ان کا میرے پاس بھی نہیں. شیخ نے ابھی کہا نا سنت سے محبت ہونا چاہیے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کو عطر پسند نہ, میرے پاس عطر ہے. تم دونوں کو سنت سے محبت نہیں ہے مجھے. اب کوئی جواب نہیں, شیخ کے پاس کیا جواب دیں گے. تو یہ بزرگ شخص جو ہے, میں نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی کو سلام کرنے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک سنت پر عمل کر کے جائیں. ان کا کیا سنت ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث, ایسے بیان کر کے میں نے کہا ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹخنے کے اوپر پہنا چاہ کرتے تھے, نبی کی سنت ہے. تو تھوڑا سا جو پائجامہ ہے نا اس کو اوپر کر لیجئے. تو اس شخص نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ تیری سنت تیرے جیب میں اور نبی کی عزت میرے دل میں ہے. کہا عجیب بات ہے. کہا ہٹ جاؤ, اللہ کے نبی یہ سنتوں کو نہیں دیکھتے. نعوذ باللہ. یعنی دیکھیے جواب دینے کا انداز, امت اس جبہ اور دستار میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی فلسفی اور اپنی عقل کو دین مان رہی. اور یہی ہماری گمراہی کی اور ہمارے ضلالت کی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے قہر کی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کی رکی ہوئی ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. اور جب حق ادا کرنے والے بنو اسرائیل کے علماء کے جیسے ہو جائے تو کیا بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کا جو رویہ تھا ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. اس اصل کو بیان کر رہے ہیں عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ علم اور علماء فقہ اور فقہا کو جاننے کی ضرورت ہے. اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان میں فرق کی ضرورت ہے. امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام بہت بڑا ہے, مگر اولیاء الشیطان کبھی بھی اولیاء اللہ نہیں بن سکتے. لہٰذا اولیاء اللہ کے فضائل جو ہے قرآن اور سنت میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں, اور اولیاء اللہ کا بہت بڑا مقام ہے. بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوتی. کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ممکن نہیں ہے. یہ خوارج کا مذہب ہے, یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ وہ کرامتوں کو نہیں مانتے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کے علاوہ اپنے نیک بندوں میں سے, صحابہ میں سے, تابعین میں سے, اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور متقی, تقی اور نقی بندوں میں سے کسی کے ہاتھ پر اگر کسی مسئلے کو اور کرامت کو ظاہر کر دے تو یہ کرامت حق ہے. یہ کرامت حق ہے, یہ ممکن ہے, اس میں امکان موجود ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. یحییٰ کے بارے میں, اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک. اور یہی حال بعض صحابہ کے ساتھ بھی ہوا کہ بعض صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ نے کرامتوں کو ظاہر کیا. کرامتوں کا انکار نہیں ہے, لیکن کوئی شخص اپنے صدق کی دلیل ہی کرامت کو بیان کر لے, کرامت کو معیار بنا لے اپنے صدق کی دلیل کا, ہم کہتے ہیں اسے دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب, نبی کی سنت اور احکام بالکل واضح ہیں. اگر آپ کے ہاتھ پر 100 کرامتیں بھی ظاہر ہو جائیں, شریعت کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے وارد ہے, اور بعض لوگوں نے جو ہے شیخ الاسلام کی طرف بھی اس عبارت کو منسوب کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں لو رأیتم الرجل یطیر فی الہوا ویمشی فی الماء, اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے, پانی پر چل رہا ہے, فلا تصدقوا حتی تعرضوا امرہ
अला किताबिल्लाह, यहाँ तक कि उसके अम्र को, उसके मामले को किताबुल्लाह पर पेश करो। उसका उठना बैठना चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, अल्लाह की शरीयत पर अमल करता है कि नहीं करता है, ये मियार है। यही मियार सहाबा के लिए था और इसी मियार को ताबईन तबे ताबईन ने, इस उम्मत के चारों अइम्मा ने और उनके बाद मुहद्दिसीन और फुक़हा ने उम्मत तक पहुंचाया है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। ये तरीका है, इस तरीके में कोई राय नहीं, ये स्टेप्स हैं, शरीयत पर अमल के स्टेप्स है। करामत वो उस शख्स के लिए अल्लाह की तरफ से एक उनसियत है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक इनाम और फजल है, मगर उसकी करामत शरीयत में तब्दीली नहीं कर सकती। लेकिन आज की करामतें देखिए, आज की करामतें देखिए। उस्मानिया हुकूमत के जवाल के असबाब में से एक सबब जिक्र किया जाता है कि जब बल्कान पर उन्होंने हमले का प्लान बनाया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 1887-88 की बात होगी, मुराद अल खामिसी अब्दुल अजीज अल अव्वल के ज़माने में, तो चंद शर पसंद इसी किस्म के सूफी टाइप के लोग जो दूसरी हुकूमतों के साथ जुड़े थे और हर बादशाह के दरबार में होते हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बादशाह का प्लान बन रहा है और ये हजरत पूरा स्ट्रैटेजी और कमांडिंग सारी चीज़ें तय हो रही है। अब लश्कर रवाना होने वाला है। एक साहब आकर कहते हैं कि मैंने आज रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपने बल्कान पर हमला करने से मना कर दिया है। हम उसकी नीयत पे शक नहीं करते, उसने देखा है नहीं देखा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है, वो कितना सच्चा है वो कितना झूठा है ये मामला उसके साथ है। लेकिन लोगों ने क्या इस चीज को जरिया नहीं बनाया? अब खुद गौर करें, क्या लोगों ने इसको जरिया नहीं बनाया हुकूमतों को चेंज करने का, अहकाम में तब्दीली का? आज कितने ऐसे लोग हैं जो विलायत का दावा करते हैं और अपने ताल्लुक से ये गुमान रखते हैं कि शरीयत के अहकाम हमसे साक़ित है, लिहाजा ऐसे लोगों को जानना ज़रूरी है, ऐसे लोगों पर रद्द करना ज़रूरी है। ये शरीयत नहीं है, ये शरीयत की रूह की खिलाफ वर्जी है। माजरत के साथ हमारी शरीयत वाज़े है, ईसाइयों की मानी नहीं है, यहूदियों के मज़हब की मानी नहीं है। हमारी शरीयत के उसूल सहाबा इकराम ने मुरत्तब किए, हमारे अइम्मा ने और उलमा सलफ ने मुरत्तब किए हैं, वो उसूल हमारे सामने। लिहाजा औलियाउल्लाह और औलियाउश्शैतान के दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अल फुरक़ान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान, से ही नाम है ना, उसमें चंद फ़ुरूक़ का जिक्र किया है कि औलियाउल्लाह और औलियाउश्शैतान में क्या फ़र्क है। चंद फ़ुरूक़ हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। औलियाउल्लाह अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत की पैरवी करते हैं, जबकि औलियाउश्शैतान के पहचानने का तरीका ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का वो इनकार करते हैं। जो उनके जहन में ना आए, जो उन्हें लगे कि ये सही हदीस से साबित नहीं या ज़न्नी दलालत है, तो इनकार कर बैठते हैं, अपने अक्ल को उसका मियार बनाते हैं। इसी तरीके से औलियाउल्लाह अंबिया की पैरवी करते हैं और शरीयत के अहकाम के तहत रहने की कोशिश करते हैं, जबकि औलियाउश्शैतान ये नबी की मुखालिफत करते हैं और शरीयत की वाज़ेह तौर पर दलीलों का इनकार करते हैं। औलियाउल्लाह के अंदर ईमान और तक़वे की कैफियत होती है, औलियाउश्शैतान अपने ज़ाहिरी जिस्म से वली बनने की कोशिश करते हैं, बातिन में कुफ्र और फुजूर हत्ता कि जादूगरी और जुनून और मुकाशिफात में भी उनको पाया गया। शेखुल इस्लाम ने इसकी मिसालें भी जिक्र की है कि जो औलियाउल्लाह है वो तकी और नकी अपने चेहरों से नजर आते हैं, मगर औलियाउश्शैतान सुर में लगा लगा के और आज के ज़माने की इस्तिलाह के हिसाब से मेकअप कर करके अपने चीचक ज़दा चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं और उम्मत के सामने हरी और बड़ी पगड़ियों के ज़रिए बड़ा बनने की कोशिश करते हैं और लोग उनके फितनों में पड़ जाते हैं और अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से दूर हो जाते हैं। इस पर कई मिसालें हैं, तफसील की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से औलियाउल्लाह ये एतक़ाद रखते हैं कि नबी
یہ ولی سے افضل ہے. جبکہ اولیاء الشیطان کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے ولی نہ بن جائے. دیکھیے کیا ان کی عقل کام کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو پہلے ولی بنایا گیا، امین اور صادق بنایا گیا، نبوت بعد میں دی گئی. کیا بولتے ہیں شبہ کے سلسلے میں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پہلے ولی ہوتا ہے اور اس کے بعد نبوت کا درجہ ملتا ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری ہی بات میں تمہارے اوپر رد ہے. کسی کمپنی میں ایک آدمی پہلے سپروائزر رہتا ہے، بعد میں صحیح ہے غلط ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقلاً اور فطرتاً بھی یہ بات قبول نہیں ہے. نبی خود ولی ہے، لیکن ہر ولی نبی ہو یہ شرط نہیں جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے نبوت سے سرفراز نہ کیا جائے. اسی لیے کئی اللہ رب العالمین کے اولیاء کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. ذوالقرنین کے سلسلے میں، لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں، خضر علیہ السلام کے سلسلے میں تو جمہور کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ اہل تصوف نے بہت بڑا ہوا کھڑا کیا ہے ولایت کو افضل ثابت کرنے کے لیے. اس لیے جمہور کی رائے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. حزقیال کے سلسلے میں، یوشع بن نون کے سلسلے میں، تبع کے سلسلے میں، قوم تبع قرآن میں ذکر ہے. جی ہاں، یمن مملکت سبا کے جو ہے اس میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اس موضوع کو اختلافی موضوع رکھا گیا. شریعت کی حکمتیں ہیں بہت ساری چیزوں میں شریعت کی حکمتیں ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی یہ افضل ہے ولی سے، جبکہ اہل بدعت اور اولیاء الشیطان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے اور نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے. تو یہ چند اختلاف، اس کے علاوہ اور بہت سارے تقریباً 50 کے قریب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فروق ذکر کیے ہیں اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کے درمیان. مزید تفصیل کے لیے آپ ان کی کتاب کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں رحمہ اللہ رحمتا واسعہ. آخری جو اصل ہے، الاصل السادس، وہ ہے رد الشبہ التي وضعها الشیطان. اس شبہے کا رد جو شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے، فی ترک الکتاب والسنہ، فی ترک القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کو ترک کرنے اور دین میں اپنے آراء اور اپنے خواہش پرستی کو رواج دینے کے سلسلے میں. وہ یہ ہے کہ ان القرآن والسنہ لا يعرفهما الا المجتہد المطلق، کہ قرآن اور سنت کو صرف مجتہد مطلق ہی سمجھ سکتا ہے. مجتہد کے علاوہ کوئی کتاب و سنت کی دلیل سمجھ نہیں سکتا. کہ کتاب اللہ میں، قرآن میں یہ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کا کیا مفہوم ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. والتین والزیتون، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. صرف مجتہد مطلق ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. والمجتہد هو الموصوف بکذا وکذا، اور مجتہد کی یہ اور یہ صفات ہونا چاہیے. پھر انہوں نے مجتہد کی ایسی اور ایسی صفات بیان کر دی کہ شاید سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سامنے کھڑا کر دیا جائے تو جو مجتہد کے لیے شروط ان لوگوں نے لگائے ہیں وہ شروط ان میں بھی نہ پائے جائے. تو امت کے اندر یہ شبہہ پیدا کر دیا شیطان نے بعض علماء کے ذریعے کہ بھائی قرآن اور سنت کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت متشابہ اور محکم کے اندر فرق کرتے ہیں. عالم اور غیر عالم، فقیہ اور غیر فقیہ، علماء اور عوام میں اہل سنت والجماعت فرق کرتے ہیں. شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو عوام کے لیے ہیں اور ان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی تفصیل جانے. جیسے توحید اللہ رب العالمین کا پہلا واجب ہے مکلف پر، اور ہر انسان کو توحید جاننا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. لیکن کیا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی تفصیل جانے؟ اسماء و صفات کی کتنی قسمیں ہیں، تمثیل اور تعطیل اور تعویل اور تکییف کسے کہتے ہیں، کیا یہ عوام کے لیے ضروری ہے؟
نہیں ضروری ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا، سنن رواتب کا اہتمام کرنا، فرائض اور سنتوں میں فرق کرنا، یہ عوام کو بیان کرنا یہ ضروری ہے، لیکن کیا اس کی وہ تفصیلات جو علماء فقہ ذکر کرتے ہیں جاننا ضروری ہے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان، جب اللہ رب العالمین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کیا ہے، تو میں اور آپ پورے قرآن مجید کو متشابہ میں داخل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی شبہ تو اہل باطن نے کریٹ کیا، اور اسی شبہ کی بنیاد پر آج آغا خانیت اور بہریوں کا مذہب کھڑا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اہل سنت والے اور سنی لوگ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر لکھتے ہیں، یہ علم ظاہر ہے، اور ہمارے علماء سے نسلاً در نسل جو تفسیر چلی آ رہی ہے وہ علم باطن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی کی بنیاد پر امت میں اس فتنے کو کھڑا کر دیا کہ قرآن کریم کی بہت ساری چیزیں ہیں جسے سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ہمارے اماموں کے رموز ہے۔ یہی بات بعض اہل سنت والجماعت میں کرنے والے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے اجتہاد مطلق کے لیے ایسے شروط لگا دیے کہ وہ شروط شاید صحابہ اکرام کے اندر بھی نہ پائے جائے۔ لہٰذا اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جو عوام الناس کے لیے آسان بنائے گئے ہیں، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جنہیں اجتہاد پر مبنی رکھا گیا ہے، حدیث کی صحت اور ضعف پر، اس کی علتوں پر مبنی رکھا گیا ہے کہ ایک عالم حدیث کی علتوں کو معلوم کرتا ہے، ناسخ اور منسوخ کو، اور عام اور خاص کو، اصول فقہ اور اصول حدیث کی اصطلاحات کو، اور احکام کے ادلہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ علماء کا اختصاص ہے، عوام الناس کا اختصاص نہیں ہے۔ لہٰذا عوام اور علماء میں اس مسئلے میں فرق ہونا چاہیے۔ بے شک اجتہاد موجود ہے، اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، اور اجتہاد کرنے پر ثوابدید پر پہنچنے کا 1 اجر ہے، 2 اجر ہے، اور غلطی کرنے پر 1 اجر ہے۔ اس اجر کی تطبیق علماء اہل سنت والجماعت پر بھی ہے اور ولاۃ امر پر بھی ہے۔ لہٰذا یہ تقسیم جو علماء نے کی ہے، اس تقسیم کا اعتبار کرنا اور اس تقسیم کے ذریعے سے امت کو گائیڈ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں اس اجتہاد مطلق کے نام پر چند لوگوں نے دین کو اپنی جاداری بنا دیا ہے کہ جو وہ سوچے، جو وہ بیان کرے وہ دین ہے، اور جو ان کے مخالف بیان کرے، بھلے ہی وہ علماء سلف کے اقوال سے استدلال کرے، کتاب و سنت کے ادلہ بیان کرے، وہ اسے علم ظن میں داخل کر دیتے ہیں اور اپنے علم کو علم یقینی ثابت کرتے ہیں۔ یہ دین میں گمراہی کا سبب ہے۔ لہٰذا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہے، اور جس کی اول ترین تشریح صحابہ اکرام ہیں۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد تابعین، اور ان کے بعد خیر القرون، اور خیر القرون کے بعد پھر وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کے اس نہج پر ہے، جس نہج پر انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، یہ حدیث ہے نبی کی سنت کی، لیکن اگر اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، نبی کی سنت کو سمجھنے میں آپ کا کوئی امام سابق نہیں ہے، سلف کے اقوال آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور صحابہ اکرام کی شرح جس کا امکان صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، اگر موجود نہیں ہے آپ کی بات کا اعتبار نہیں۔ مستجدات کے لیے علماء موجود ہے، نوازل پر گفتگو کے لیے علماء موجود ہے، لیکن جن مسائل کی ہمارے علماء نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اور خاص کر میں ائمہ اربعہ کا نام لوں گا، ائمہ اربعہ کے فقہ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی۔ ائمہ اربعہ میں کوئی پرابلم نہیں، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بھٹکے ہوئے، حاشا وکلا ونعوذ باللہ، اسے اپنے اعتقاد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لے تو گویا کہ اس نے مہاجرین اور انصار کو تکلیف دی۔ چند مسائل میں ان کا اختلاف تھا، ارجاء فقہ کے باب میں بہت معروف اختلاف ہے، مگر اس امت کے چاروں ائمہ یہ علماء سلف کے عقیدے پر قائم تھے، یہ توحید پر قائم تھے، الاستواء علی العرش کے عقیدے پر قائم تھے، یہ حلول اور اتحاد کے قائل نہیں تھے، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مذہب کے قائل نہیں تھے، یہ اہل سنت والجماعت کے پابند تھے۔ ہاں ان کے بعد آنے والے علماء اور فقہاء نے جو ان کی طرف انتساب کیا، انہوں نے دین کے اندر فلسفی کو اور منطق کو اور علم کلام کو ایجاد کیا۔ اسی لیے علم فقہ کے اندر جو علم کلام داخل ہوا ہے یہ بعد میں داخل ہوا، ان کے زمانے میں نہیں، بعد میں داخل۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل صاحب باطل لا يتمكن من ترویج باطله الا باخراجه في قالب الحق۔ ہر صاحب باطل اپنے باطل کو پبلک تک، عوام تک پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ حق باتوں میں سے کوئی بات کو اپنے آڑ کے اندر دلیل کے طور پر مضبوطی سے اس کو تھام نہ لے۔ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اہل تشیع کی مثال دی کہ حب علی کو انہوں نے اتنی مضبوطی سے تھام لیا، آل بیت کی محبت کو، کہ اس کی آڑ میں اب چاہے وہ جتنی بدعتیں ایجاد کر لے کوئی روکنے والا نہیں۔ آل بیت کی محبت کو، دین کے ایک اصل کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آڑ میں مس یوز اس کا کیا۔ پھر امام ابن قیم نے مثال دی اہل تشبیہ کی، کہو اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو بہت پاک اور منزہ ہے، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لے لینا ہے ہاں لے لیں گے محمد سے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو پاک کرنے کے موضوع کو آڑ بنایا اور اس کی آڑ میں تعطیل اسماء و صفات کے موضوع میں پڑ گئے۔ یہی حال اہل اعتزار اور اہل کلام کا ہے کہ ائمہ اربعہ کی محبت کو، علم فقہ کی محبت کو لازم پکڑ لیا، مگر اس کی آڑ میں علم کلام کے مذہب کو اس میں داخل کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کلام کی اس فلسفی سے، جس سے انہوں نے احادیث کے انکار کا ایک راستہ نکالا ہے اور اچھی اچھی حدیثوں کو اپنے عقل میں نہ آنے کی بنیاد پر ردود کا جو فتنہ نکالا ہے، اس فتنوں سے ائمہ اربعہ کے فقہ کو پاک کیا جائے۔ جیسے ہم اعتقاد کو پاک کرتے ہیں، ایسے فقہ کو پاک کرنا ضروری ہے، اور یہ ممکن ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں تھے، یہ درست نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم تھے، ان کی کتابیں، ان کے تلامذہ کی تشریحات خود اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور یہ معاملہ بہت حد تک واضح ہے۔ تو جن لوگوں نے اجتہاد مطلق کا فتویٰ نکالا ہے کہ اس امت میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اور اس دروازے کو بند کر کے دوسرا چھوٹا سا چور دروازہ کھول دیا جہاں سے علم کلام کو اور اعتزال کے فکر کو داخل کیا ہے، جی ہاں، تو اس موضوع کی بنیاد پر امت اپنے مشن سے ہٹ گئی۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اجتہاد مطلق کے اس اصل کو چھٹے اصل کے طور پر ذکر کیا کہ دین کو سمجھنا آسان ہے، بہت ساری چیزیں علماء کا اختصاص ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آسان ہیں جنہیں بہت آسانی کے ذریعے علماء کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اور دین پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 6 اصول تھے۔ کتاب بہت اہم ہے، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں بھی اویلیبل ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یا گروپ کے ذریعے میں چند ساتھیوں کو کتاب بھیجوں گا، وہ آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے، صحابہ کرام کے طریقے پر قائم رکھے۔
اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.